قرۃ العین حیدر۔ آج کی کلاس ہے قرۃ العین حیدر اور ان کی ادبی خدمات پر۔ دوستو، قرۃ العین حیدر علی گڑھ میں پیدا ہوئی 20 جنوری 1927 کو اور قرۃ العین حیدر کا انتقال ہوا 2007 میں نوئیڈا میں ہے۔ قرۃ العین حیدر کے والد کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا اور دادا کا نام سید جلال الدین۔ قرۃ العین حیدر کا آبائی وطن نیٹور یعنی کہ ضلع بجنور یوپی میں ہے۔ قرۃ العین حیدر کی والدہ کا نام نظر سجاد حیدر تھا جو ایک کامیاب ناول نگار تھی۔ نظر کا یعنی کہ قرۃ العین حیدر کی والدہ کا ناول اختر النساء بیگم کے نام سے 1910 میں چھپا تھا جب قرۃ العین حیدر کی والدہ یعنی نظر سجاد 16 سال کی عمر کی تھی۔ دوستو، اگر آپ ہمارے گروپ میں پڑھنا چاہتے ہیں اور TGT یا ایم اے اردو یا دوسرے امتحان کی اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ میں ضرور شامل ہوئیے گا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ قرۃ العین حیدر نے 7 ناول لکھے ہیں۔ پہلا ناول ان کا ہے میرے بھی صنم خانے جو 1949 میں منظر عام پر اور اس کا موضوع جو لیا تھا انہوں نے یعنی اس کا عنوان علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا۔ میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، اس مصرعے سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی ناول انہوں نے لکھے ہیں تمام ناولوں کے ناول کسی نہ کسی شاعر کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ اسی دوسرا ناول سفینہ غم دل، یہ تقسیم وطن اور اس کے اثرات اس کا موضوع ہے، اور میرے بھی صنم خانے تقسیم ہند اس کا موضوع ہے۔ دوستو، یہ سفینہ غم دل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، یہ فیض کی نظم صبح آزادی کے جو شعر ہے اس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اسی طرح آگ کا دریا کا موضوع ہے وقت۔ چوتھا ناول آخری شب کے ہم سفر ہیں، 1971 میں شائع ہوا۔ گردش رنگ چمن 1988 میں منظر عام پر آیا۔ کار جہاں دراز ہے بہت مشہور ناول ہے 1990 میں، اور آخری اور 7واں ناول ہے 1990 میں شائع ہوا چاندنی بیگم۔ یہ ان کے ناول ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناولٹ بھی لکھے ہیں یعنی کہ چھوٹے ناول لکھے ہیں۔ سب سے پہلا لکھا تھا سیتا ہرن کے نام سے 1960 میں، دوسرا لکھا تھا چائے کے باغ 1964 میں لکھا، تیسرا ہاؤسنگ سوسائٹی 1967 میں یہ لکھا تھا، اور اگلے جنم موہے بیٹا نہ کیجیو 1977 میں لکھا، دلربا کے نام سے ناولٹ لکھا 1976 میں، فصل گل آئی یا اجل آئی، یہ بھی انہوں نے چھٹا ناولٹ لکھا ہے۔ دوستو، بہت سوالات آتے ہیں، میں نے اس کی سنیں بھی آپ کو بتا دی ہیں، یاد رکھیے گا تاکہ آپ کا امتحان میں کوئی سوال آ جائے تو آپ اس کو آسانی سے ٹک کر لیں۔ اسی طرح رپورتاز انہوں نے لکھے، قرۃ العین حیدر نے 11 رپورتاز لکھے ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا لندن لیٹر لکھا ہے، ستمبر کا چاند ان کا رپورتاز ہے جو 1958 میں لکھا تھا۔ دوستو، قرۃ العین حیدر نے رپورتاز کے 2 مجموعے لکھے ہیں، یعنی کہ 11 تو رپورتاز لکھے ہیں اور 2 رپورتاز کے مجموعے لکھے ہیں جن کے عنوان ہیں دونوں کے کوہ مہاوند 6 رپورتاز کا مجموعہ ہے کوہ مہاوند کے نام سے، یہ 2000 میں منظر عام پر آیا۔ ستمبر کا چاند یعنی کہ یہ ان کا رپورتاز بھی ہے اور رپورتاز کا مجموعہ ہے جس میں 4 رپورتاز ہیں، یہ 2002 میں منظر عام پر آیا ہے، یاد رکھیے گا دوستو۔ اور یہاں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قرۃ العین حیدر کا خاندان تقسیم ہند کے بعد دسمبر 1947 میں پاکستان چلا گیا تھا،
اور پاکستان میں ہی رہ کر انہوں نے 3 ناول لکھے ہیں۔ سب سے پہلا ناول پاکستان میں لکھا میرے بھی صنم خاں نے 1949 میں، سفینہ غم دل 1953 میں، اور آگ کا دریا 1959 میں۔ یہ تینوں ناول پاکستان میں ہی انہوں نے تصنیف کیے تھے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی ناول اگر پوچھ لیں کہ یہ پاکستان میں لکھا گیا تھا یا ہندوستان میں، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ پاکستان میں اس کو تصنیف کیا تھا۔ قرۃ العین حیدر نے تراجم بھی کیے ہیں، یعنی کہ تراجم یعنی ترجمے کی جمع ہے، انہوں نے بہت سے ترجمے بھی کیے ہیں۔ لگ بھگ انہوں نے 9 ترجمے کیے ہیں، دوسری زبانوں سے اردو میں ترجمے کیے ہیں انہوں نے۔ بچوں کے لیے کہانیاں بھی لکھی ہیں دوستو، 8 کہانیاں لکھی ہیں۔ لومڑی کے بچے پہلی کہانی ہے، اور اس کے بعد بہادر گھوڑے، میاں ڈھینچو کے بچے، اور بھیڑیے کے بچے، ہرن کے بچے، شیر خان، ڈینگو، جن حسن بن عبد الرحمن، اس نام سے انہوں نے بچوں کے لیے کہانی لکھی ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ سب سے پہلا افسانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے۔ یہ بھی دیکھیے انہوں نے علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے اس کا عنوان کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو ستاروں سے آگے کا عنوان کس شاعر کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو یاد رہے علامہ اقبال کی غزل کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے، اور یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو 1947 میں انہوں نے شائع کیا تھا۔ دوسرا ہے شیشے کے گھر 1954 میں، پت جھڑ کی آواز تیسرا ہے 1966 میں منظر عام پر آیا۔ روشنی کی رفتار اس میں 1982 میں شائع ہوا تھا۔ اسی میں فوٹوگرافر بھی شامل ہے روشنی کی رفتار میں۔ جگنوؤں کی دنیا 1990 میں منظر عام پر آیا۔ چھٹا افسانوی مجموعہ ہے قندیل چین، نیا افسانوی مجموعہ مرتب جمیل اختر نے کیا 2007 میں۔ قندیل چین کو کس نے کیا؟ چھٹے جو مجموعہ ہے مرتب کیا اختر جمیل نے 2007 میں۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ ایک شام ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک شام ان کا پہلا افسانہ ہے۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش ہوئی 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں، اور ان کے والد سجاد حیدر یلدرم ادب لطیف اور رومانی افسانہ کے موجد تھے، جو مس اینی پیدائش کے وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے آپ کے والد۔ تو پیار میں ان کو اینی کہتے تھے، یعنی اینی آپا کے نام سے کہتے تھے۔ دوستو ان کا اصل نام تھا نیلوفر۔ قرۃ العین حیدر کا اصل نام کیا تھا؟ نیلوفر۔ اور قرۃ العین حیدر کیسے رکھا گیا؟ تو ان کے ماموں جان سید افضل علی نے نیلوفر بدل کر ان کا نام قرۃ العین حیدر رکھا، جو ادبی دنیا میں قرۃ العین حیدر کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ ان کا قلمی نام ہے قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر کے بھائی بہن کل 5 بھائی تھے، اور بہن کوئی نہیں تھی۔ 4 بھائی بچپن میں انتقال فرما گئے، ایک جو زندہ باقی رہے ان کا نام تھا مصطفیٰ حیدر تھا۔ دوستو اب یہ ہیں قرۃ العین حیدر پر بہت ہی اہم سوالات، تو یاد رکھیے گا کہ قرۃ العین حیدر نے پاکستان کے قیام کے دوران کتنے ناول لکھے؟ تو آپ کو جواب دیں گے 3 ناول۔ قرۃ العین حیدر نے پاکستان کے قیام کے دوران کتنے ناول لکھے؟ تو ٹک کر دیجیے گا، 3 ناول لکھے ہیں۔ کون کون سے لکھے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن پھر بتا دیتا ہوں، آپ یاد رکھیے گا کہ قرۃ العین حیدر نے شروع میں ہی میرے بھی صنم خاں نے، سفینہ غم دل اور آگ کا دریا، جو ان کا شاہکار ناول مانا جاتا ہے، یہ بھی انہوں نے پاکستان میں ہی لکھا تھا۔ دوسرا سوال ہے قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو میرے بھی صنم خاں نے ہیں، جو 1949 میں لکھا تھا میرے بھی صنم خاں نے۔ اس ناول کا عنوان کس شاعر کے شعر سے لیا گیا ہے؟ تو وہ علامہ اقبال کے شعر سے لیا گیا ہے۔ کون سا شعر ہے؟ میرے بھی صنم خاں نے تیرے بھی صنم خاں نے، اس مصرعے سے لیا گیا ہے۔ اور میرے بھی صنم خاں نے ناول کا موضوع کیا ہے؟ تقسیم ہند۔ یاد رکھیں دوستو،
تیسرا سوال ہے، قرۃ العین حیدر نے ناول میرے بھی صنم خانے کا عنوان کس شاعر کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو علامہ اقبال کے سے یہ آ گیا۔ دیکھیے، میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی، اس شعر سے قرۃ العین حیدر کے کس ناول کا عنوان ماخوذ ہے؟ تو جواب دیجیے گا میرے بھی صنم خانے، اس شعر سے۔ چوتھا سوال ہے، ناول آگ کا دریا کا عنوان کس شاعر کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو جگر مراد آبادی کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور وہ شعر کون سا ہے آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ آگ کا دریا کا موضوع ہے، عنوان ہے۔ ناول آگ کا دریا کا سنِ تالیف یعنی کہ تصنیف کب کیا تھا؟ تو 1959 میں کیا تھا ناول آگ کا دریا کو۔ دوستو، ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ایک ضخیم ناول ہے، یعنی کہ ضخیم کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ صفحات ہیں اس میں، موٹا ناول ہے، یعنی 642 صفحات پر مشتمل ہے، جو 1959 میں شائع ہوا تھا۔ ناول کا آغاز کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے؟ تو وہ ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے شروع ہوتا ہے۔ آگے یہ سوال مل جائے گا، آتے ہیں دیکھیے۔ اب قرۃ العین حیدر نے پاکستان میں رہ کر کون کون سے 3 ناول تصنیف کیے؟ تو میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، یہ آپ کا جواب ہے، 3 ناول۔ قرۃ العین حیدر کا آخری ناول کون سا ہے؟ تو چاندنی بیگم ہے دوستو، چاندنی بیگم 1990 میں شائع ہوا تھا۔ قرۃ العین حیدر کے والد کا نام کیا ہے؟ تو ابھی میں نے بتایا سجاد حیدر یلدرم ہے، اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے۔ اور جب ہی قرۃ العین حیدر کی پیدائش ہوئی، یعنی نیلوفر کی پیدائش ہوئی یا اینی کی پیدائش ہوئی، اینی آپا کے نام سے قرۃ العین حیدر کو بہت پہچان ملی۔ سجاد حیدر یلدرم ادب لطیف رومانی افسانے کے موجد ہیں۔ موجد کا مطلب ہے کہ ایجاد کیا ہوا، کوئی چیز اگر پہلی بار بنی ہے اور عوام کے سامنے آئی ہے تو وہ اس کا موجد کہلایا جاتا ہے۔ اکثر ہم نے پڑھا ہے جب ہم اسکولوں میں تھے تو کہ گراموفون کس نے بنایا، بلب کس نے ایجاد کیا، تو ایجاد کا مطلب موجد کون ہے، یا ریل کا جو بھاپ کا انجن ہے اس کو کس نے بنایا۔ تو اس طریقے سے موجد لفظ جب بھی آئے گا تو آپ جان لیجئے گا ایجاد کرنے والا۔ قرۃ العین حیدر کو گھر میں کس نام سے پکارتے تھے؟ تو اینی آپا، ٹھیک ہے۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں۔ قرۃ العین حیدر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نظر سجاد حیدر، کیونکہ نظر سجاد خالی نظر تھا ان کا نام، اور سجاد حیدر یلدرم سے شادی کری تو اس لیے ان کے شوہر کا نام آگے لگا ہوا ہے۔ اور نظر سجاد نے 16 سال کی عمر میں ایک ناول لکھا، اختر النساء بیگم، 1910 میں شائع ہوا تھا۔ 13واں سوال ہے، قرۃ العین حیدر کے کتنے بھائی تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا 5 بھائی تھے، 4 کا انتقال ہو گیا اور 1 بچے ہیں، مصطفیٰ حیدر۔ قرۃ العین حیدر نے پہلی کہانی کب اور کس نام سے لکھی؟ کارٹون کے نام سے لکھی، اور جب ان کی 7 سال کی عمر تھی، صرف 7 سال کی عمر تھی۔ قرۃ العین حیدر نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو دہرادون کانوینٹ اسکول سے حاصل کی۔ قرۃ العین حیدر کا انتقال کب ہوا؟ 2007 یا 2008 نوئیڈا میں ہوا، ویسے 2007 ہے لیکن کسی کتاب میں 2008 ہوئی ہے، اس لیے میں نے آپ کو دونوں سنیں آپ بتا دی ہیں۔ ناول آخری شب کے ہم سفر کا عنوان کس شاعر کے شعر سے منتخب کیا ہے؟ تو وہ فیض سے کا شعر ہے، اس سے کیا گیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کو پدم شری کا قومی اعزاز ملا 1984 میں، اور ہندوستانی ادب میں نمایاں کارکردگی پر 25واں گیان پیٹھ ایوارڈ حاصل کیا 1989 میں، 1989 میں۔ افسانوی مجموعہ پتھ جھڑ کی آواز کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ قرۃ العین حیدر کو ملا 1967 میں۔ دوستو یہ یاد رکھیے گا، یہ اکثر سوالات آتے ہیں،
21واں سوال پر ہم پہنچتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے ناولٹ یعنی کہ چھوٹے ناول دلربا، سیتا ہرن، چائے کے باغ، ہاؤسنگ سوسائٹی، اگلے جنم موہے بیٹا نہ کیجیے، عورت کا استحصال وغیرہ وغیرہ، یہ میں نے ابھی آپ کو بتائے تھے۔ اور انہوں نے 6 ناولٹ لکھے ہیں۔ پہلا ہے سیتا ہرن 1960 میں، اور چھٹا ہے فصل گل آئی یا اجل آئی۔ ناول آگ کا دریا کتنے صفحات پر مشتمل ہے، یعنی کتنے صفحات ہیں اس میں؟ تو 642 ہیں۔ ناول آگ کا دریا کا آغاز کس شاعر کی نظم سے کیا گیا ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے کیا گیا ہے۔ بہت سوال آتا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں حیدر نے کس تکنیک سے کام لیا ہے؟ تو شعور کی رو سے اس کا استعمال کیا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں کتنے سال کی کہانی پیش کی گئی ہے؟ 800 سال کی کہانی پیش کی گئی ہے ناول آگ کا دریا میں، یعنی کہ ناول آگ کا دریا کی کہانی کا آغاز اب سے 2500 سال پہلے کی ہندوستانی تہذیب کے دور سے ہوتا ہے، جو سراوستی اور پاٹلی پتر میں سرسبز و شاداب ہوئی اور تقسیم ہند کے واقعات کے تاریخی اور تہذیبی پس منظر میں ہندوستانی تہذیب کو پیش کرتی ہوئی ختم ہو جاتی ہے۔ ناول آگ کا دریا کا موضوع کیا ہے؟ تو وقت ہے، یعنی کہ وقت ہے اس کا موضوع۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، وقت ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ وقت سے دن اور رات، اور وقت کی ہر شے غلام، وقت کا ہر شے پہ راز، آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے، کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے مزاج۔ تو وقت بڑا قیمتی ہے، وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور وقت کا سب انتظار کرتے ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے آگ کا دریا کی زبان کیسی ہے؟ تو علامتی اور اشارتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور ناول آگ کا دریا کتنے ادوار میں منقسم ہے، یعنی کتنے ادوار ہیں اس میں، کتنے دور ہیں؟ تو 4 دور ہیں، یہ یاد رکھیے گا دوستو، 4 دور ہیں اس میں ناول آگ کا دریا میں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ناول آگ کا دریا کا پہلا دور کی جو کہانی ہے بدھ مت کے زمانے کی ہے۔ وقت کے مطابق اس عہد کا مرکزی کردار گوتم نیلمبر ہے، جس کے ذریعے ہمیں اس دور کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ کون سے دور میں؟ پہلے دور میں بدھ مت کی کہانی پیش کی گئی ہے، اور اس کا اہم کردار ہے گوتم نیلمبر۔ ناول آگ کے دریا میں دوسرے دور میں مغلوں کے زمانے کو دکھایا گیا ہے۔ ہندوستان میں مغل کس طرح آ کر یہاں بس جاتے ہیں اور یہاں کی تہذیب میں گھل مل جاتے ہیں۔ اس دور کا مرکزی کردار کمال الدین ہے، یاد رکھیے گا، دوسرے دور کا مرکزی کردار کون سا ہے؟ کمال الدین ہے، جو عربی، اسلامی اور مغلیہ کلچر کا نمائندہ ہے۔ ناول آگ کا دریا میں پہلے دور کی کہانی کا مرکزی کردار کون سا ہے؟ تو گوتم نیلمبر، میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ ناول آگ کا دریا میں دوسرے دور کی کہانی کس پر مبنی ہے؟ تو وہ مغلوں کے زمانے کو دکھایا گیا ہے، اس پر مبنی ہے۔ ناول آگ کا دریا کا تیسرا دور کا مرکزی کردار کس کا ہے؟ تو وہ کمال الدین کا ہے۔ اور ناول آگ کا دریا میں تیسرے دور کی کہانی کا موضوع کیا ہے؟ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد، تیسرے دور کا۔ اور ناول آگ کا دریا کا مرکزی کردار کون ہے تیسرے کا؟ اٹیلے ہے، اٹیلے یاد رکھیے گا دوستو، اٹیلے ہے۔ اور ناول آگ کا دریا کا چوتھا دور کا موضوع کیا ہے؟ عظیم ہندوستان کے 2 ٹکڑے کے بعد دردناک واقعات، یعنی ہندوستان پاکستان بننے کے بعد میں جو رونما ہونے والے بدترین واقعات ہیں، یہ اس کا موضوع ہے۔ تو تیسرے دور کی کہانی انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کے سلسلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے انگریز تجارت کے بہانے یہاں قدم جما لیتے ہیں اور ہمارے ملک کے حاکم بن جاتے ہیں۔ اس کہانی کا مرکزی کردار اٹیلے ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، یہ اٹیلے ہے، ٹھیک ہے، اٹیلے۔ اور چوتھا دور جو ہے، اس دور کی کہانی سبھی ادوار کا نچوڑ ہے، یعنی تمام جو دور ہیں
تو وہ چوتھے دور میں مل جاتے ہیں۔ اس دور میں ہر طرح کا ذہن اور خیال رکھنے والے لوگ ملتے ہیں۔ ساتھ ہی قرۃ العین حیدر نے اس دور میں عظیم حادثے یعنی ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہونے والے دردناک واقعے کو بیان کیا ہے۔ دوستوں میں یہاں پر دیکھیے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آگ کا دریا کے کردار جو اہم ہیں کون کون سے ہیں۔ آگ کا دریا کے اہم کردار ہیں گوتم دت، گوتم نیلمبر، پروفیسر گوتم نیلمبر، چمپا، چمک رانی، ابو منصور کمال، کمال الدین، کمال رضا، نواب کم سن، نرملا، ہری شنکر اور تلت وغیرہ۔ دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ نرملا جب اس ناول کا کردار ہے یعنی آگ کے دریا کا میں بھی یہ کردار ہے، تو یہ کردار پریم چند کا ناول نرملا جو ہے اس میں بھی اس کی ہیروئن جو ہے نرملا ہے، یعنی کہ نرملا کا کردار ہے۔ تو اس میں آپ بالکل بھی غفلت نہ کریں، بھولیں نہ کہ نرملا آگ کا دریا کا بھی کردار ہے اور نرملا جو ہے وہ پریم چند کا ناول نرملا کا بھی مرکزی کردار ہے۔ یہ ایک ہی کردار دونوں ناول میں ہیں، کبھی بھولیے گا نہیں۔ اگر آگ کا دریا میں پوچھیں تو آگ کے دریا کا ٹک کر لیجیے گا، اور نرملا ناول کا پوچھیں تو نرملا ناول میں آپ کو ٹک کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ایک نیا ٹاپک، ایک اچھا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔